أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ گرامی قدر سامعین، محترم و مکرم حاضرین و سامعات، آپ سب جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی شخص میٹرک میں فارم پر کر کے داخلہ لے لے تو جب تک اس کا نصاب، اس کا سلیبس نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، امتحان نہیں دے گا، تو اس کو میٹرک کی ڈگری نہیں ملے گی۔ اسی طرح مڈل ہے، ایم اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، جب تک وہ کورس نہ پڑھا جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے، وہ سلیبس امتحان دے کر اس میں آدمی پاس نہ ہو تو اتنی دیر تک اس کو ڈگری نہیں ملتی، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سلیبس کے پڑھے بغیر صرف فارم پر کر کے اور کہے کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور میں ایم اے ہوں اور میٹرک میں نے کر لیا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک ہے، یہ شہر القرآن ہے، رمضان ہے، جس کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا نصاب تعلیم اور سلیبس نازل ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے اور مسلمان بننے کے لیے کس چیز کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور ہر دن اس کا امتحان دینا، اور اس کے اندر اگر کامیابی مل جائے تو پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو ہمارا مسلمانوں کا نصاب اور ہمارا اسلام کا کورس یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، جو قرآن مجید ہے، اور
اس کا بیان اور اس کی عملی شکل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور آپ کی سنت مطہرہ ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اب جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے اندر ہم پاس نہیں ہوں گے تو اتنی دیر تک ہم مسلمان کیسے ہیں، مومن کیسے ہیں، السابقون السابقون ہم کیسے ہیں، اولئک هم الفائزون ہم کیسے بنیں گے؟ اس چیز کی سمجھ آج تک آج کے دور میں مسلمانوں کو نہیں آ سکے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ اوپر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، نہ اس کی سمجھ ہے اور نہ اس کا پریکٹیکل عملی زندگی ہے۔ قدم قدم پر اس پر عمل کا امتحان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ ہم سے بڑا کون مسلمان ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھی اگر ہم نہیں ہیں تو کون ہے جی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود آج اگر فلسطین کے بازاروں میں ہماری بیٹیوں کو بے عزت اور بے لباس کیا جاتا ہے اور وہ آج بھی پکار رہی ہیں، رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کب وقت آئے کہ صلاح الدین ایوبی قبر سے نکلے اور ہمارے سروں پہ دوپٹہ دے دے۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد اور آبادی ہو اور یہ ذلت اور یہ پستی اور مسلمانوں کی یہ حالت، یہ دو چیزیں ملتی نہیں ہیں آپس میں۔ اگر واقعتاً ہم نے اسلام کو اختیار کر لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کر لیا ہے، ہماری عدالتوں میں قرآن کے فیصلے چلتے ہیں، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارا اخلاق، یہ سارے کا سارا قرآن مجید کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ قرآن کو اٹھانے والے اور دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے پھر اس طرح ذلیل اور رسوا اور یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ کی حالت ہے۔ لازماً پھر یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ غلط بیانی کر لیتے ہیں اور قرآن بھی جھوٹ بول لیتا ہے اور ہماری اسلامی تاریخ وہ بھی جھوٹی ہے، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال تو قرآن مجید کے حقائق اور قرآن مجید کی آواز میں، الفاظ میں یہ بولتے ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اونچے ہو۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہم کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں دیں گے، کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہو کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا
وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اہل ایمان کی مدد کریں گے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہم نے لکھ دیا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو غالب کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے۔ حقاً علینا نصر المومنین، اور مومنین کی مدد کرنا یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ تو پھر اے اللہ کہاں ہے تیرے وعدے، کہاں ہے تیرا قرآن، اور کہاں ہے تیرے پیارے نبی الصادق المصدوق الصادق الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین؟ اس لیے لازماً ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے خود بخود ہی بڑی اونچی اونچی ڈگریاں لے لی ہیں، اور قرآن مجید کو نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ اس نصاب کو ہم نے سیکھا ہے، اور نہ اس کو وہ اہمیت دی ہے جو اس کا حق بنتا تھا اور جو اس کی اہمیت بنتی تھی۔ قرآن مجید ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہو، دونوں ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن بھی محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، پہلے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانا، اور پھر ان کی زبان پر اعتماد کر کے ہم نے قرآن کو قرآن مانا۔ اس بات کی تو سمجھ آتی ہے نا، یہ تو آسان سی بات۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتاب یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی فرشتے آئے ہیں یا کوئی آسمانوں سے اور کوئی دلیل یہ ہمارے پاس نازل ہوئی ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلے ہم نے ان کو رسول مانا، ان کی بات پر اعتماد کیا، ان کو سچا مانا، اسی زبان سے یہ قرآن نکلا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اسی جست اطہر سے صادر ہوئی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے اور وہ حدیث ہے، تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آج تک مسلمانوں کو تو یہی سمجھ نہ آ سکی کہ جی قرآن تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے قرآن مانا، اس کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، آپ کی حدیث کو تسلیم کیا، پہلے آپ کی سنت اور حدیث کو حجت مانا، اور اس کے بعد ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کلام اور اللہ کی کتاب اور اس کو قرآن ہم نے تسلیم کیا۔ جب یہ آسمانی نصاب ہمارے پاس ہے اور یہ سب سے اعلیٰ ہے، معاشرے کے اندر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے، عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اگر ہمارے پاس کوئی سب سے اعلیٰ نصاب اور سلیبس ہے تو وہ قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کوئی علم اس علم کے نہ برابر ہے اور نہ اس سے کوئی اونچا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب سے اعلیٰ علم اور سب سے اعلیٰ تعلیم وہ لندن سے ملتی ہے، وہ امریکہ سے ملتی ہے، اور وہ یونیورسٹیوں سے ملتی ہے، وہ انگلش پڑھنے سے ملتی ہے،
اور شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن مجید یہ پڑھ لینا اور حدیث رسول پڑھ لینا یہ کوئی سب سے اعلیٰ علم نہیں ہے، یہ تو ادنا علم ہے، دوسرے نمبر کا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ چند مہینے پہلے جب یہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہو رہا تھا اور لوگ اس میں انٹرویو دے رہے تھے، پروفیسر اور یہ ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے، تو اس کمیٹی کے سربراہ نے ہمارے ایک طالب علم نے بھی جو ہم سے پڑھا تھا، اس نے بھی اپنی سندیں پیش کی اور وہ اس امتحان میں وہ بھی شریک ہو گیا کہ شاید میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ وہ کمیٹی کے سربراہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ ڈگری کون سی ہے؟ اس بچے نے کیا کیا؟ اس نے جو ڈگریوں یہ فوٹو سٹیٹ رکھی ہوئی تھی تو اس نے قرآن مجید کے حفظ کی سند نکالی اور اس کو سب سے اوپر رکھ کر کہنے لگا کہ میرے پاس سب سے اعلیٰ ڈگری یہ قرآن مجید کے حفظ کی شہادت ہے، یہ سب سے اعلیٰ ڈگری۔ وہ کمیٹی کا سربراہ وہ خاموش ہو گیا، رونے لگ گیا، سسکیاں لینے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا ہم تو ساری زندگی کچھ اور ہی پڑھتے رہے اور ساری زندگی کچھ اور ہی سوچتے رہے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ کی سیرت میں ان کے ترجمے میں کہ وہ جب تھوڑی سی ہوش میں آئے تو انہوں نے محلے کے مسجد کی مولوی صاحب سے انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا اور پھر ایک مولوی صاحب سے انہوں نے کچھ ترجمہ سیکھ لیا اور پھر میٹرک پڑھ لی اور پھر ایف اے کر لیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ ڈگری کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے پھر اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ تعلیم لے کر پھر وہاں سے ڈاکٹر بن کر واپس آئے۔ تو ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اعلیٰ ڈگری ایم اے کے بعد ایم فل کے بعد وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے جو لندن سے ملی، اور آپ نے قرآن مجید کی سند نکال کر آج اس مردہ دماغ کو آپ نے زندہ کیا اور اس اندھیر نگری میں آپ نے ایک روشنی دی کہ سب سے اعلیٰ ڈگری وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے اور سب سے اعلیٰ ڈگری وہ صحیح بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے۔ ویسے اس بات سے پہلے میں اور آپ ہم سب کیا سوچتے تھے کہ سب سے اعلیٰ ڈگری کوئی پوچھے گا کہ سب سے اعلیٰ ڈگری اگر کوئی کہے جی میں نے ناظرہ قرآن پڑھا، کوئی سمجھے گا یہ ڈگری کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے جی میرے سینے میں پورا اللہ کا کلام ترجمے کے ساتھ محفوظ ہے اور میرے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیث محفوظ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ڈگری ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی علم ہے؟ ہماری بنیاد سے بچپن سے لے کر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بھر دی گئی کہ اعلیٰ علم اور اعلیٰ ڈگری یہ نہ مسجدوں سے ملتی ہے نہ مدارس سے ملتی ہے، اعلیٰ ڈگری وہ انگریز سے ملتی ہے اور کافروں سے ملتی ہے، امریکہ سے ملتی ہے۔
اور پھر جب جن کے پاس اعلیٰ ڈگری ہوگی اور سب سے اعلیٰ علم ہوگا تو وہ لوگ بھی سب سے اعلیٰ ہوں گے نا جی. پھر کیا خیال ہے؟ جس کے پاس سب سے اعلیٰ علم ہو وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور جس کے پاس ادنا علم ہو، ادنا ڈگری ہو، وہ ادنا ہوگا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، سب سے اعلیٰ تھے، تو کون سا علم ان کے پاس تھا اور کون سی ڈگری ان کے پاس تھی؟ ان کے پاس قال اللہ اور قال الرسول، اللہ کی وحی تھی، تو وہ سب سے اعلیٰ تھی. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈگری سے کوئی اور اونچی ڈگری ہے یا قرآن مجید کی ڈگری یہ ادنا ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی ڈگری وہ سب سے اعلیٰ ہے، تو اگر تو اس کو شعور نہ ہو تو چلو اس کو معذور قرار دیں گے. اگر کوئی جان بوجھتے ہوئے قرآن اور سنت کے علم کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، انگلش، میتھ اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کو ادنا اعلیٰ سمجھ کر قرآن کی تعلیم کو ادنا سمجھتا ہے، تو اس سے بڑا پھر مرتد اور کافر کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن تھا اور ان کے پاس آپ کی حدیث مبارک اور آپ کی سنت تھی. صحابہ کرام سب سے اعلیٰ تھے، اور انہوں نے ایک کچی مسجد میں اس یونیورسٹی میں انہوں نے کون سی ڈگری لی تھی اور انہوں نے کیا پڑھا تھا کہ وہ امت میں سب سے اول نمبر پر اور سب سے اعلیٰ بنے؟ کہ ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. کیا ان کو سیاست کرنی سکھائی تو کس نے سکھائی تھی؟ کوئی وزیر خزانہ یا بیت المال کا سربراہ بنا؟ یہ آج کل تو ہمارے ماشاءاللہ جو وکیل بھی بنتا ہے تو وہ باہر سے پڑھ کر آئے تو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے. سیاستدان بنتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو باہر آکسفورڈ سے میں پڑھ کر آیا ہوں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پاکستان کے اوپر سیاست کروں، اس کا حکمران بنوں. اور اگر کوئی یہودیوں کے عالمی بینک میں جس کی بنیاد سود اور بربریت اور ظلم ہے، کوئی وہاں سے نوکری کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی وزیر خزانہ بننا یہ میرا حق ہے اور میرے علاوہ کوئی ملکی معیشت کو چلا نہیں سکتا. ہمارا اس وقت یہی حال ہے نا، اس دنیا میں ہمارا یہی حال گزر رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے عظیم فلاحی ریاست جس کی بنیاد اللہ کی توحید پر تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تھی، وہاں کا جو حکمران تھا وہ مسجد کا امام ہوتا تھا، وہ ممبر پر خطبہ دینے والا ہوتا تھا، مسجد کی صفائی کرنے والا ہوتا تھا، اور لوگوں کے جنازے پڑھانے والا وہ ہوتا تھا. جو نماز پڑھانے کے قابل نہ ہو وہ مسلمانوں کی حکمرانی کے قابل نہیں ہوتا تھا. ایسی کیوں جی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جو خلیفہ بنایا گیا، ثقیفہ بنو ساعدہ میں سب سے بڑی دلیل کون سی پیش کی گئی تھی؟ سب سے بڑی دلیل جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب انصار نے کہا کہ ایک ہم سے بنا لو، اور مہاجرین نے کہا، انصار نے کہا ایک ہم سے لے لو، ایک مہاجرین سے لے لو، یا فلاں کو بنا لو، فلاں کو بنا لو.
تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر آپ خلیفہ بن جاؤ۔ تو فیصلہ کس بات پر ہوا تھا؟ فیصلہ اس بات پر ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ نے اپنی موجودگی میں مصلی کی امامت آپ کو دی تھی، اپنے مصلی پر آپ کو کھڑا کیا تھا اپنی زندگی میں، اس لیے اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ صرف وہ ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ پھیلاؤ، نکالو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نکالتے ہیں اور عمر بن خطاب ہاتھ پر ہاتھ کر کے بیعت کر کے ان کو خلیفہ اس وقت سقیفہ بنو ساعدہ میں نامزد کر دیتے۔ عملاً نامزد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا۔ سنن ابی داود میں ایک حدیث ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا بلال آئے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدنا بلال مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر نظر نہیں آئے، تو سیدنا عمر نظر آ گئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر آپ نماز پڑھا دو، ابو بکر تو نظر نہیں آ رہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اب مغرب کی نماز تھی، اونچی قرات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں جب قرات کی آواز سنی کہ میں نے ابو بکر کو کہا تھا یہ عمر بن خطاب کی آواز ہے نماز کی امامت کی، تو جب نماز ختم ہوئی آپ نے بلال کو بلایا، کہا بلال میں نے کہا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھائے گا اور یہ قرات عمر بن خطاب کی سن رہا ہوں، کہاں ہے ابو بکر؟ کہنے لگے جی وہ لیٹ ہو گئے تھے، نظر نہیں آئے تھے، موجود ہیں مسجد میں۔ تو فرمانے لگے جاؤ یہ مغرب کی نماز دوبارہ پڑھو اور ابو بکر کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اب جو نماز پڑھانے کے قابل ہوگا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا حاکم اور وزیر اعظم۔ اگر وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں، جنازہ نہیں پڑھا سکتا، خطبہ نہیں دے سکتا، مسجد کی صفائی نہیں کر سکتا، تو یہ اعلیٰ علم یہ کہتا ہے کہ وہ پھر اگر اس نے حاکم بننا ہے تو وہ کسی انگریز کے ملک میں دفع ہو جائے، وہ ہندوؤں کے پاس چلا جائے، وہ کسی اور ملک میں چلا جائے، اس ملک کے اوپر حکمرانی اور وزارت عظمیٰ کا خواب، جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہو، وہ اگر کوئی حاکم اس کا گورنر بن سکتا ہے تو وہ اعلیٰ علم کو حاصل کرنے والا مسجد کا امام اور مسجد کا خطیب ہو تو بن سکتا ہے، ورنہ وہ حاکم نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو علم سکھایا تھا، ان میں کوئی وزیر خزانہ بننے کے بھی قابل تھے یا نہیں تھے؟ بھائی کوئی وزیر خزانہ تھے اس وقت؟ عمر بن خطاب کے دور میں اور سیدنا ابو بکر کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی سیاست کرنے والے تھے؟ سیاست کام ہی دیندار لوگوں کا ہے، سیاست کام ہی انبیاء کا تھا، اور سیاست کام ہی علماء کا ہے۔
اس لیے کہ سب سے اعلیٰ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور جس سے انسانی معاشرے میں امن اور سلامتی قائم ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ایک مثالی ریاست کا قیام وجود میں آتا ہے، تو وہ اعلیٰ علم کے بغیر، قرآن اور سنت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ توجہ وہ قرآن مجید کے اوپر دیں، قرآن مجید کے نور کو عام کریں، اور اپنی اولادوں کو اپنے گھروں میں خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ برتری کس علم کو دیں؟ قرآن مجید کو دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیں، اور اس علم کے حاملین، اس علم کے وارث، ہم سب سے زیادہ عزت اور احترام ان کو دیں۔ یہ شاید غیر شعوری طور پر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ ہمارے گھروں میں بھی، آپ سب کے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر کوئی قرآن پڑھانے والے قاری صاحب بھی رکھے ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھانے والے عالم بھی رکھے ہوتے ہیں، اور میتھ اور انگلش پڑھانے والے ٹیچر بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا رویہ جو ہم بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں کہ اگر انگلش اور میتھ پڑھانے والے استاد محترم تشریف لائیں تو پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ باپ بھی کہتا ہے کہ بیٹا جلدی کرو، جلدی کرو، دروازہ کھولو، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو، اے سی چلاؤ، اور ان کی خدمت کے لیے کوئی چیز خاص تیار کرو، اور پیریڈ ضائع نہ کرو، پڑھو۔ اور مہینے کے بعد بچوں کے ذریعے ہی ہم اس کو 20,000 15,000 وہ ٹیوشن، اس کی خدمت وہ ہم دے دیتے، اور کہتے کیا ہیں؟ سر تشریف لائے، سر آئے ہیں، جلدی کرو، پکڑو کتابیں، بیٹھو۔ اور جب آ جاتے ہیں قاری صاحب پڑھانے کے لیے، اور عالم دین اور مفتی ترجمہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہی باپ کیا کہتا ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، اچھا کون آیا ہے؟ مولوی ہے، وہ قاری ہے، وہ قاری نو آکھو جی بچے فارغ نہیں ہے گئے، خالہ دے کول گئے نہیں۔ آج بچے کھیل رہے ہیں، آج بچوں کی چھٹی ہے، وہ کل آ جائے، چلو اگر بٹھانا بھی ہے وہ قاری نو باؤ، وہ گراج کرسی رکھ لو، وہ تھے ایک نال کرسی ہو رکھ لو، تو وہ 2 منٹ پڑھ کے۔ یہ ہم نے بچوں کو کیا سکھایا ہے کہ احترام اور عظمت ہے تو میتھ اور انگلش پڑھانے والے کی ہے، کرنی چاہیے، استاد ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن کا علم اور قرآن پڑھانے والا، دین پڑھانے والا، وہ چونکہ ادنا ہے، اس کو قاری بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ اس کا کوئی احترام نہیں اور اس کی کوئی عظمت نہیں۔ اگر قرآن کا قاری اور دین کا عالم، اس کی اعلیٰ اور عظمت وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے کہ اس کے پاس علم چھوٹا ہے، علم ناقص ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ ہماری اولادیں جب یہی بڑی ہوں گی تو یہ پھر کس کے رنگ میں رنگی جائیں گی؟ یہ کس کے رنگ میں رنگی جائیں گی؟ ان کے اوپر کس کا رنگ چڑھے؟ یہ کس کا احترام کریں گے؟
اور یاد رکھیے کہ جب تک اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ رہے گا، اس امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ رہے گا، اتنی دیر تک یہ امت فتنوں سے بچی رہے گی۔ اب نوجوانوں کے ذہنوں میں جب ہم نے یہ بات ڈال دی تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ نوجوان وہ کسی انگلش اسپیکر کو سنے گا اور اس کا الحاد، اس کی بے دینی اور اس کا تجدد اور اس کا الحاد، وہ اس سے متاثر ہوگا، اس سے متاثر ہوگا۔ اور کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث وہ جب گفتگو کر رہا ہوگا تو کہیں گے یہ مولوی صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں قرآن اور سنت کا احترام ہوتا اور قرآن اور سنت کے حاملین کا احترام اور عظمت ہوتی تو آج کے دور کا فتنہ یہ غامدی نہ بنتا، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ یہ مرزا نہ بنتا۔ یہ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، ان کے اساتذہ کون سے ہیں، انہوں نے حدیث کس سے پڑھی ہے، شیخ الحدیث کس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے عقیدہ سیکھا ہے، انہوں نے فتوے کہاں سے سیکھے ہیں، یہ کس دینی ادارے کا فارغ اور سند یافتہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہ کی اور جو نئی آواز آئی ذہن اور دماغ کے اندر، ہمارے نوجوان اس طرف چل پڑے اور ہمیں یہ پریشانی لگ گئی کہ آج انکار حدیث کا فتنہ غامدی کی شکل میں ہو اور پورے الحاد اور صحابہ کی دشمنی اور قرآن اور سنت کی دشمنی کا فتنہ یہ مرزا جہلمی کی شکل میں ہو۔ جتنے کوئی نہ کوئی نئے اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی تعلیم کی مہارت سے فارغ ہوتا ہے، اور یہ ماحول ہم نے خود پیدا کیا، ہم نے یہ ماحول خود پیدا کیا۔ میں کل جمعہ پڑھایا تو ایک آدمی درمیان میں بول پڑا تو میں نے کہا آپ جمعے کے بعد تشریف لائیں کہ آپ کا کیا اشکال ہے اور آپ کو کیا پریشانی ہے۔ خطبے کے بعد میں نے بلایا، میں نے کہا ہاں جی بزرگوں کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے خطبے کے دوران؟ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ تو ہم بھی قبروں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں تو بس دعا ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سجدے نہیں کرتے وہاں جا کر؟ کہتے ہیں سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو بھی جا کر قبر پہ سجدہ کرتے ہیں؟ جی تعظیم کا سجدہ کرتا ہوں میں۔ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تو اوپر ہے، میں نے خطبہ میں بھی ذکر کیا کہ اللہ اوپر ہے، اس کی پہچان یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر سانس کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو ادھر ہے۔ میں بہت حیران ہوا، پریشان ہوا۔ ایک پروفیسر صاحب تھے میرے پاس، میں نے کہا یہ تو میرا مال نہیں لگتا، یہ آپ اس کو لے جاؤ اور اس کو کہیں سمجھاؤ، یہ تو مجھے واعظ کر رہا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ تعظیمی سجدہ یہ آج بھی جائز ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے سلیبس سے اعراض کریں گے تو پھر یہی حال ہو جو اس وقت ہماری امت کا حال ہے۔ اس لیے میں اس مناسبت سے کہ اس مرکز کی بنیاد قرآن و سنہ مومنٹ کے نام سے یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی شہرت ہے، اس طرح کے مراکز کا قیام
اور قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم، اس کو عام کرنا، ہر گھر میں قرآن کے ترجمے کی کلاس شروع کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولادیں دین پر قائم رہیں اور معاشرے کے اندر دین آئے اور ہماری اولادیں اسلام پر قائم رہیں، اس کا اور کوئی علاج نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں واضح گمراہی اور واضح ضلالت تھی، اور اس کا علاج صرف وہ روشنی تھی جو قرآن مجید کی روشنی تھی، تلاوت کی شکل میں، قرآن و سنت کی تعلیم کی شکل میں، اور قرآن و سنت کے ساتھ تزکیہ کی شکل میں۔ اسی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت ہوئی، اسی سے آگے دین پھیلا، اور اسی سے اللہ کی زمین پر ایسی حکومت وجود میں آئی کہ جو سلامتی، تحفظ اور امن کے لحاظ سے آج تک اس کی مثال نہیں ملتی جو خلفائے راشدین اور مسلم حکمرانوں نے حکومتیں قائم کی تھی۔ میں آخر میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال میں نے پچھلے مہینے یورپ میں انگلینڈ میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا، 9 مسلم کے اعزاز اور ان کی احترام میں اور ان کی تقدیر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا، اور وہ ہمارے شاگرد ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ ایک بہت بڑا ایک گرجا خریدا اور اس کو مسجد میں اور اسلامک سینٹر میں بدلا۔ تو میرے ساتھ 2 مبلغ اور تھے جو پہلے عیسائی مبلغ تھے، اور اللہ عز و جلال نے ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، اور ان میں ایک نے جو میرے ساتھ تھے، مجھے نام بھول گیا، اس ایک کی دعوت سے 100 عیسائی انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو۔ 1000 لوگوں کو اس نے مسلمان کیا، اور پورا مجمع موجود تھا۔ تو میں نے وہاں ایک سوال غیر مسلموں سے کیا اور ایک سوال مسلمانوں سے کیا جو مسلمان بیٹھے تھے۔ غیر مسلموں سے میرا سوال یہ تھا، اور پوری عیسائی دنیا سے مجھے پہلے بہت ساتھی کہنے لگے جی آپ نے 9/11 کا نام نہیں لینا یہاں، اپنے کسی خطبے میں کسی درس میں 9/11 کا نام نہیں لینا، ورنہ اسی وقت ہی یہ کیسٹ ہو جاتا ہے اور گھنٹیاں کھڑک پڑتی ہیں۔ 7/7 کا نام بھی نہیں لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے نام اس طریقے سے لیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام کی عزت کو بڑھایا۔ میں نے سوال یہ کیا، غیر مسلموں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بناتے ہیں، ان کی غلط تصویریں بناتے ہیں اور اوپر پاؤں رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ کر اس پر اپنے جوتے رکھتے ہو، توہین کرتے ہو۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اس کی توہین کرنی چاہیے، اور آپ نے محمد کو بھی پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ یہ قابل قدر نہیں ہے۔ یہ جتنے یورپ اور امریکہ اور برطانیہ میں جتنے لوگ قرآن اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز انداز اختیار کیے ہوئے ہیں،
کیا انہوں نے پہلے قرآن کو پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے کہ وہ کیسے تھے؟ تو میرے ساتھ جو مبلغ تھے، جو عیسائی مبلغ سے اب ماشاءاللہ مسلم مبلغ بنے اور ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی، وہ کہنے لگے جی، انگلش میں انہوں نے کہا کہ یہ جتنے یہ حرکت کرنے والے ہیں، انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے اور نہ محمد کو پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہ تو پھر بڑی بیوقوفی ہے نا، یہ تو جہالت ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا علم ہے اور ہم بڑے عدل اور انصاف والے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے قرآن پڑھتے اور واقعتاً اس کے اندر اگر ایسی چیزیں ہوتی کہ جس کی توہین کی جاتی اور نفرت کی جاتی، اس کی تحقیر کی جاتی، تو پھر آپ کرتے تو کوئی آپ کو عقل مند سمجھتا۔ آپ پہلے محمد کی زندگی کو پڑھتے اور اگر انہوں نے واقعتاً کوئی ایسے کام کیے ہیں جو قابل نفرت ہیں تو پھر آپ ان کے خاکے بناتے تو کوئی آپ کو کوئی عقل مند بھی کہہ دیتا۔ میں نے عرض کیا ان سے، میں نے کہا جتنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے اور قرآن کے اوراق پھاڑ کر اس کی توہین کرنے والوں کو میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ قرآن پڑھ لیں، چلو پورا نہ پڑھیں، سورت مریم پڑھ لیں۔ کون سی پڑھ لیں؟ سورت مریم ہی پڑھ لیں۔ اور کس کو پڑھ لیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں۔ تو اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے نا، یعنی یہ پڑھ کر اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں، لیکن جب وہ سورت مریم کو پڑھیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ پورے قرآن مجید میں کسی سورت کا نام کسی عورت کے نام پر نہیں ہے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کے نام پر کوئی سورت ہے اور نہ ازواج مطہرات کے نام پر کوئی سورت ہے، اور نہ پوری انسانی تاریخ کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کسی عورت کے نام پر کوئی سورت نہیں۔ اگر پوری سورت اللہ نے قرآن مجید میں اتاری ہے تو وہ سیدہ مریم کے نام پر اتاری ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کیوں جی؟ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اس سورت کے اندر کیا کیا ہے؟ سیدہ مریم کی صداقت کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کیا، ان کی صفائی دی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کی رسالت اور ان کے اللہ کے پاکیزہ بندہ ہونے کی شہادت دی۔ اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک مسلمانوں کی ایک مسجد بھی قائم ہے، ہر مسجد سے سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت، ان کی طہارت اور ان کی سچائی کی گواہی ہر مسلمانوں کے منبر و محراب سے گونجتی رہے گی اور یہ آواز پھیلتی رہے گی۔ یہودیوں نے تو کہا تھا، میں نے پوچھا کہ تمہاری دوستی آج کل یہودیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یہ مریم یہ کیا کر کے لائی ہو، تم تو نعوذ باللہ بدکار ہو اور یہ حرام کا بچہ لے آئے ہو۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور بدکاری کی تہمت لگائی، اور صفائی اور طہارت اور تزکیے کی گواہی دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور قرآن مجید نے دی۔ تو کیا یہ پوری دنیا عیسائیت کے اوپر قرآن اور محمد کا احسان نہیں ہے؟ کیوں جی؟ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ قرآن پڑھ لیں
اور محمد کو پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے معاملے کو پڑھیں، تو چلو یہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن اتنی شرم تو آئے گی نا کہ یہ قرآن بھی ہمارا محسن ہے اور محمد بھی ہمارا سب سے بڑا محسن ہے کہ ہماری سیدہ مریم کی طہارت اور صفائی کی گواہی دے رہا ہے اور عیسیٰ بن مریم کی رسالت اور ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا جو مسلمان بیٹھے تھے نا ان سے تھا، میں نے کہا چلو یہ نازیبہ خاکے بنانے والوں نے تو نہیں پڑھا، یہ خود کہہ رہے ہیں ان کے جو پہلے مبلغ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف عصبیت ہے، عداوت ہے، جہالت ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ جو مسلمان بیٹھے ہیں اس میں کتنے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کی شکل میں پڑھا ہے؟ جو تو 9 مسلم تھے نا وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ہم نے پڑھا ہے۔ جو 9 مسلم تھے، میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ کو تو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر ہم 1 مہینے کے روزے رکھیں گے نا، روزے آ رہے ہیں 30 دن کے، تو ہمیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا، اور آپ 30 روزے رکھیں گے آپ کو 60 روزوں کا ثواب ملے گا۔ بھئی 9 مسلم کا درجہ ڈبل ہے نا، یہ پڑھا ہوا آپ نے حدیث میں، 9 مسلم کے ہر عمل کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم 1 نماز پڑھیں گے ہمیں 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اسلام کی عظمت کو دیکھیے کہ آپ لوگ جب 1 نماز پڑھو گے تو آپ کو ڈبل نماز کا اجر ملے گا۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں تو اپنے جو ہمارے بھائی ہیں نا جی، اصلی مسلمان کہہ لو یا نسلی مسلمان کیا کہتے ہیں، میں تو ان سے پوچھتا ہوں۔ ان میں ایک آدمی نے کہا جی میں نے ترجمہ شروع کیا ہے، اب میں نے ایک کلاس شروع کی ہے، تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر، یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر تو تلاش کرتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور یہ میرا نہیں، آپ سمجھیں کہ میں بڑا عقل مند اور بڑا خطیب ہوں، یہ میرا جملہ نہیں، یہ میں بتاتا ہوں کس کا جملہ ہے کہ لوگوں تم لیلۃ القدر تو تلاش کرتے ہو، لیکن جو لیلۃ القدر میں اترا اس کو بھی تلاش کر لو۔ کیوں جی؟ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر بنی، کس وجہ سے بنی؟ کیوں جی؟ قرآن مجید کی وجہ سے، تو اس کو نہیں تلاش کرنا چاہیے؟ اس کو بھی تلاش کر لو، کہاں ہے وہ، کتنا ہے اس سے تعلق، کتنا اس کو پڑھا ہے، کتنی اس کو عظمت دی ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کتنی تعظیم دی ہے، اس کو بھی تو تلاش کر لو نا۔ اور امت مسلمہ کی قسمت اتنی دیر تک نہیں بدلے گی کہ جب تک یہ لیلۃ القدر کی صرف تلاش میں رہیں، لیکن لیلۃ القدر میں اترنے والی اس کتاب کو تلاش نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اور اپنی پوری زندگی کے شعبوں میں اس کو نافذ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک امت مسلمہ کی پستی اور ذلت یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جملہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، میرا نہیں ہے۔ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے استاد گرامی اور عظیم محدث، اور ہم تو خیر یہ ایک محدث کے نام کی شاید تحقیر ہے کہ ہم جیسوں کے اوپر اس طرح کے لفظ بولے جائیں، ہاں ہم شاگرد ضرور ہیں اس نامور اور عظیم محدث کے جو ہمارے محترم بھائی ہشام الہی صاحب حفظہ اللہ، ان کے
नाना जान थे और वो हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह, उनसे हमने ज़रूर पढ़ा है और ये उनके नवासे हैं। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इनसे अपने दीन का काम ले और कुरान की खिदमत और कुरान की नशर व इशाअत और कुरानी उलूम की नशर व इशाअत का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। इनकी औलादों को भी अल्लाह ने इस तरफ लगाया, इस ख़ानदान को अल्लाह ने इस तरफ लगाया। हकीकत है मुबारक लोग हैं और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आखिर में कि ये तहरीक भी यहाँ से चले। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में लाहौर से शुरू होकर यहाँ से चले कि हर घर के अंदर कुरान के तर्जमे की क्लास हो, जिसमें बेटे भी बेटियां भी ख़वातीन भी पर्दे में रहकर पढ़ें और कुरान मजीद भी पढ़ें और कुरान मजीद का तर्जमा भी पढ़ें और उलमा और कुर्रा का एहतराम करके पढ़ें, उनको बड़ा समझकर सबसे आला समझकर पढ़ें और इस इल्म को जो कुरान और सुन्नत का इल्म है इसका अक़ीदा और ईमान बना लें कि ये सबसे ऊंचा इल्म है और ये ज़िंदगी का मकसद है ये इल्म। बाकी जितने उलूम हैं आप 2-2 4-4 PhD कर लें, वो ज़िंदगी की ज़रूरत तो ज़रूर है लेकिन मकसद ज़िंदगी नहीं है, ज़रूरत ज़िंदगी है। मकसद ज़िंदगी अगर कोई इल्म हो सकता है तो वो सिर्फ़ एक इल्म है और वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। और ये तहरीक यहाँ से चले कि कुरान को सुन्नत को आम कर दिया जाए, हर घर में क्लासें शुरू कर दी जाएं, हर मसाजिद के अंदर कुरान और सुन्नत की क्लासें शुरू कर दी जाएं। ये नूर फैलेगा तो इंशाअल्लाह कुफर, जुल्मत, गुमराही और बिदअत के अंधेरे ख़त्म होंगे, दुनिया और आखिरत की भी कामयाबी होगी। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।